चांदनी रात के सन्नाटे में वो बच्ची कब कब्र जैसी खामोशी ओढ़कर सो गई, उसे खुद भी याद नहीं। दीवार के साथ लगी खाट पर लेटी वो बार बार मिट्टी की ठंडी खुशबू सूंघ रही थी, जैसे ये कच्ची जमीन ही उसका मुकद्दर हो। घर के बाहर ढोल की मध्यम थाप और बंदूकों की फायरिंग इस बात की गवाह थी कि किसी दुश्मन का खून माफ कर दिया गया है, और उसकी कीमत वो खुद बन गई थी। शाजिया को वन्नी किया जाएगा, ये ऐलान जैसे पूरे गांव के गुनाहों पर सफ़ेद चादर डाल गया। गांव की बड़ी पंचायत जिसमें सिर्फ मर्द थे फैसला सुना चुकी थी। शाजिया की सांस जैसे रुक गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक सवाल था, क्या औरत हमेशा कफारे का जरिया ही रहेगी? सुबह जब सूरज निकला तो गांव की जमीन पर एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की दुल्हन बनी। मगर चेहरे पर निकाह की खुशी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कैद की दीवारों में कदम रख रही हो। सामने खड़ा रेहान खान, जिसका भाई कत्ल हुआ था, वही उसका मजाजी खुदा बनने वाला था। वो खामोश पर करख्त चेहरे वाला मर्द, जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम का शोला था, मोहब्बत का नामो निशान नहीं। निकाह के बाद वो शाजिया को उसके नए घर ले गया, जहां कदम रखते ही रेहान ने कहा, ये रिश्ता तुम्हारे खानदान की गलती का कफ़ारा है, मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। मगर शाजिया के दिल में एक अजब ठहराव था। खौफ और बेबसी के साथ साथ एक अजीब एहसास ने जन्म लिया। क्या ये वही मर्द है जो कभी मोहब्बत की शिद्दत से भी टूट सकता है? रेहान ने कभी सोचा भी ना था कि वो लड़की जो उसके खानदान की इज्जत के लिए लाई गई, उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा तूफान लाएगी कि उसे खुद अपनी पहचान भूल जाए। नई सुबह सूरज की किरणों के साथ शाजिया की आंख खुली, मगर ये रोशनी उसके अंदर फैले अंधेरे को मात न दे सकी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी बेजान कमरे में कैद हो, जहां दीवारें सांस लेती हों और खामोशी चुपके से उसके कानों में जहर घोलती हो। कमरा सजा हुआ था, हर चीज़ कीमती और महंगी, मगर शाजिया को ये सब बेमानी लग रहा था। उसके अंदर जैसे कोई मुसलसल चीख रहा था कि ये मेरा कमरा नहीं, ये मेरा नसीब नहीं। रेहान रात भर कहीं बाहर रहा था और सुबह खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाह एक लम्हे को शाजिया पर पड़ी, मगर इसमें कोई नरमी, कोई अपनायत न थी, सिर्फ बेरहमी और सर्द महरी। शाजिया ने नज़रें झुका ली, मगर दिल ही दिल में उसका दिल दहक रहा था कि क्या मेरी जिंदगी यूं ही गुजरेगी? क्या ये मर्द हमेशा मेरे दिल के टुकड़ों को नज़रअंदाज करता रहेगा? रेहान ने अपनी माँ के सामने साफ कह दिया कि ये रिश्ता सिर्फ रस्म है, इसे मेरी बीवी का दर्जा मत देना। माँ ने अफसोस से शाजिया की तरफ देखा, मगर कुछ न बोली, क्योंकि इस हवेली में बोलने का हक सिर्फ मर्दों को हासिल था, औरतों को सिर्फ सहना आता था। चंद दिन गुजरे और शाजिया ने रेहान की आदतों को पढ़ना शुरू किया। वो सुबह जल्दी निकलता, देर रात वापस आता और अक्सर गुस्से में कुछ चीज़ें तोड़ देता। कमरे में किताबों का एक पुराना अलमारी थी, जिसे रेहान ने कभी खोला नहीं, मगर शाजिया ने एक दिन खामोशी से खोल लिया। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर एक नाम लिखा था, आलिया। शाजिया के हाथ लरस गए। ये नाम किसका था और क्यों ये डायरी रेहान ने छुपा रखी थी? डायरी खोलते ही पहला सफ़ा दिल दहला देने वाला था। आलिया, तुमने जो किया वो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरी रूह का कत्ल किया है, मगर एक दिन मैं तुम्हें या तुम्हारे जैसे किसी को वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया। शाजिया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तो क्या ये नफ़रत किसी पुरानी मोहब्बत की शिकस्त की पैदावार है? क्या रेहान का दिल एक बार टूटा था और अब वो हर औरत से बदला ले रहा है? उसी रात शाजिया ने पहली बार रेहान को पुरसुकून नींद में सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब थकन और दुख की परछाइयाँ थीं। शाजिया ने आहिस्तगी से दिल में सोचा, तुम्हें खुद से नफ़रत है रेहान, मगर शायद एक दिन मेरी खामोशी तुम्हारे दिल की दीवारें हिला दे। लेकिन उसे मालूम न था कि वो जिस माजी के राज से करीब आ रही है, वो सिर्फ एक डायरी नहीं, एक कत्ल, एक धोखा और एक खूनी रिश्ते की दास्तान है, जो न सिर्फ रेहान को बर्बाद कर सकता है, बल्कि शाजिया को भी खून में नहला सकता है। रात के सन्नाटे में शाजिया के कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी,
مگر کمرے میں جو روشنی تھی وہ اس کی دل میں جلتے سوالات کی تھی۔ عالیہ کون تھی؟ ریحان کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کے دل کو نفرت کا قبرستان بنا دیا؟ شازیہ نے ڈائری بند کر دی، مگر اس کے لفظ اس کے ذہن میں شور مچاتے رہے۔ اگلی صبح ریحان کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ نے پہلی بار اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ نظریں ملی تو ریحان چند لمحے رکا۔ شازیہ کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دنوں میں ہوتا تھا، اب وہاں سوال تھے، وہ سوال جو ریحان کے دل کی دیواریں چیر سکتے تھے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ریحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شازیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کبھی کسی کے جانے کا غم اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان زندہ لاش بن جاتا ہے؟ ریحان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا، جیسے کسی نے دل کی بند الماری کو کھول دیا ہو۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ شازیہ نے خود سے وعدہ کیا، میں خاموشی سے تمہارے اندر کی قید کو توڑوں گی ریحان، چاہے تم نفرت کی دیواریں ہی کیوں نہ کھڑی کرو۔ چند دن بعد ایک پرانی عورت حویلی آئی۔ وہ ریحان کی سابقہ ملازمہ تھی جو عرصے بعد لوٹی تھی۔ شازیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ دیکھا جس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ تعویذ عالیہ نے دفن کروایا تھا جب وہ یہاں آتی تھی۔ شازیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عالیہ اس گھر میں آتی تھی؟ وہ صرف ایک یاد یا محبت نہیں، وہ اس گھر کا حصہ رہی ہے۔ اسی رات شازیہ نے ریحان کے کمرے کے باہر سے اس کی باتیں سنی۔ وہ فون پر کسی سے غصے میں کہہ رہا تھا، میں اس وقت تک نہیں روکوں گا جب تک عالیہ کے جھوٹ کا پردہ فاش نہ کر دوں۔ تم جانتے ہو اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ سب جانتے تھے مگر چھپاتے رہے۔ شازیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ کسی سازش کی گواہی ہے۔ عالیہ صرف ریحان کا ٹوٹا ہوا خواب نہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے کئی زندگیاں اجاڑ دیں۔ اگلی صبح ریحان ناشتہ کر رہا تھا جب شازیہ چپ چاپ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار خود سے بات شروع کی، اگر کسی نے تم سے دھوکا کیا ہو اور تمہیں کسی اور پر شک ہو تو کیا تم سب کو سزا دو گے؟ ریحان نے نرمی سے نظریں اٹھائیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے چہرے پر سختی کی جگہ تھوڑی حیرانی تھی۔ میں سزا نہیں دے رہا، بس دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ سن کر شازیہ کا دل لرز گیا۔ وہ مرد جو سب کے سامنے پتھر تھا، وہ اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ریحان نے پہلی بار شازیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم اس کہانی کا حصہ نہیں تھی مگر اب ہو۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو تیار رہنا، یہ سچ تمہیں بھی جلا دے گا۔ ریحان کی آنکھوں میں پہلی بار وہ خاموشی نہیں تھی جو نفرت میں لپٹی ہوتی ہے، بلکہ وہ خاموشی تھی جو اعتماد کے نرم سایوں سے جنم لیتی ہے۔ شازیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب جب تم سچ جان چکی ہو تو میرے ساتھ ایک نئی جنگ لڑو گی؟ شازیہ نے بغیر لمحہ ضائع کیے جواب دیا، تمہارے ساتھ ہر قدم۔ اب یہ صرف تمہارا درد نہیں، یہ میرا بھی ہے۔ اسی وقت ریحان نے ایک پرانا موبائل نکالا۔ یہ میرے بھائی کا تھا۔ اس کی موت کے بعد مجھے یہ فون نہیں ملا، بلکہ 1 مہینے بعد کسی نامعلوم شخص نے ہمارے دروازے پر رکھ دیا۔ اس میں صرف ایک ویڈیو ہے جس میں عالیہ اور کسی مرد کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ مرد نظر نہیں آتا، صرف آواز ہے۔ ویڈیو چلائی گئی۔ آواز تھی پر دھندلی، مگر الفاظ زہر جیسے تھے۔ کام مکمل ہو جائے گا اور وہ لڑکا کچھ نہیں کر پائے گا۔ عالیہ، تمہارا کردار ختم ہوتے ہی تمہیں بھی ختم کرنا پڑے گا۔ شازیہ کے دل میں خوف اتر آیا۔ یہ سازش عالیہ کی اپنی موت سے بھی جڑی تھی۔ ریحان نے کہا، میرا شک ہے عالیہ کو بھی اس آدمی نے مارا تاکہ وہ راز باہر نہ آئے۔ شازیہ نے سوچتے ہوئے کہا، اگر ہمیں اس مرد کی آواز شناخت کرنی ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے ملنا ہوگا جس نے عالیہ کے آس پاس کے لوگوں کو جانا ہو، کوئی پرانا وفادار، کوئی ملازم۔ ریحان نے سر ہلایا، ایک شخص ہے، نجم الدین۔ وہ برسوں پہلے ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اچانک غائب ہو گیا، لیکن کچھ دن پہلے میرے ایک آدمی نے اسے قریبی قصبے میں دیکھا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں گاڑی میں اس قصبے کی طرف روانہ ہوئے۔ شازیہ نے راستے میں پہلی بار ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب سختی کم تھی، جیسے زخم بولنے لگے ہوں اور دل مرہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں پرانی ایک حجام کی دکان کے پیچھے واقع ایک چھوٹے سے کمرے میں گئے جہاں نجم الدین چھپ کر رہ رہا تھا۔ وہ بوڑھا، کمزور اور خوفزدہ انسان تھا، مگر جیسے ہی ریحان اس کے سامنے آیا، اس کے چہرے پر خوف سے زیادہ شرمندگی چھا گئی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا خان صاحب،
اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مگر میں ڈر گیا تھا۔ ریحان نے سختی سے پوچھا، بتاؤ، عالیہ کے ساتھ کون تھا؟ میرے بھائی کا قتل کس نے کیا؟ نجم الدین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ عالیہ نے لکھا تھا موت سے ایک دن پہلے۔ یہ خط مجھے دینا تھا، مگر میں چھپ گیا۔ خط کھولا گیا۔ عالیہ کی تحریر اب اعتراف میں بدل چکی تھی۔ میں نے ریحان کو دھوکہ دیا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں جس شخص کے لیے یہ سب کر رہی ہوں وہی مجھے مار ڈالے گا۔ اس کا نام تم جانتے ہو ریحان، وہ تمہارے اپنے خاندان سے ہے، وہ تمہارا چچا زاد وقار خان۔ شازیہ نے خوف سے ریحان کی طرف دیکھا۔ وقار خان، جو برسوں سے خاندان کی مالی دیکھ بھال کرتا تھا، جو سب کا خیر خواہ بنا رہتا تھا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وقار، اس کا ہاتھ اس سب میں تھا۔ نجم الدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عالیہ کو استعمال کر رہا تھا، زمینوں پر قبضہ، دولت پر کنٹرول۔ تمہارے بھائی نے انکار کیا تو اس کا راستہ ختم کر دیا گیا۔ ریحان کے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی، مگر شازیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار دونوں کے درمیان لمس میں وہ گرمی تھی جو صرف قربت نہیں بلکہ اعتماد کی گہرائی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جنگ صرف انتقام کی نہیں، انصاف کی ہے ریحان۔ ہم وقار کو صرف بے نقاب نہیں کریں گے، ہم اسے سزا بھی دلائیں گے، قانون کے ہاتھوں۔ ریحان نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو ایک دن صرف ایک لسم بن کر آئی تھی، آج اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن چکی تھی۔ پیارے پڑھنے والوں، اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ امید ہے آپ کہانی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔